بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین اور علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے۔ کہا کہ جاؤ، جا کر بتاؤ حاکم وقت کو کہ احمد کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا۔ امام کا استقلال نہ ٹوٹا۔ مامون تو مر گیا، اس کا بھائی محتسم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفیں چیرتا ہوا پاس آتا ہے۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑوا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے، حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے تو محتسم نے کہا کہ امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں لیکن محمد کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے، قسم سے گوشت اڑنے لگا، داڑھی بھی اڑ چکی تھی، بوڑیاں اڑ اڑ کر دیواروں پر چپکتی جاتی تھی۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا کہ امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے، قرآن کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے تمہاری سفارش کروں گا۔ 27 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جیلی، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ ان سختیوں کی وجہ سے امام احمد بہت کمزور ہو گئے تھے، ایک عرصے تک چلنا پھرنا بھی مشکل رہا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، حلقے خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ کوڑوں کی تکلیف آخری عمر تک محسوس کرتے تھے، لیکن عبادت اور ریاضت میں مستقیم اور درس و دروس میں ہماتن مصروف رہتے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کو وصال فرمایا۔ آئمہ اربعہ کی عظمت و استقامت کو سلام۔ اللہ ہمیں بھی تو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذوالجلال والاکرام ہماری دعائیں اپنی شان و عظمت کے مطابق قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔